السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں اتوار کی رات اور نومبر کی 30 تاریخ، جبکہ پاکستان میں پیر کی صبح اور 1 دسمبر ہے۔ ناظرین، خبریں بہت زیادہ ہیں اور ہر طرف ہر قسم کی خبریں پھیلی بھی ہیں، افواہیں بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت پوری پاکستانی قوم کے سر پر سوار ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کا اس وقت باضابطہ طور پر کوئی بھی سربراہ نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریباً 48 گھنٹے پہلے باقاعدہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور وہ نوٹیفیکیشن جس کا ان کو انتظار تھا، وہ نوٹیفیکیشن جس کا پاکستان میں ہر شخص کو انتظار تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن کب آئے گا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کیا ہوگا، کیونکہ یاد رکھیے کہ پاکستانی بے چینی سے عاصم منیر صاحب کا بحیثیت چیف آف ڈیفنس سٹاف بالکل انتظار نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو وہ خوف اپنے ساتھ لا رہا ہے کہ ان کے پہلے دور کے تقریباً 3 سالوں میں جو پاکستان میں ہوا، تو ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے اگلے دور میں جب وہ پاکستان کے طاقتور ترین جرنیل، یعنی پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین جرنیل بن کر ابھریں گے، تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بڑا ہاتھ ہو گیا، کیونکہ 48 گھنٹے ہو گئے، وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہر طرف خبریں ہیں، ہر طرف چمگوئیاں ہیں، ہر طرف واہیں ہیں، لیکن ایک حقیقت سب کو معلوم ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں ایک بہت خطرناک خلا پیدا ہو چکا ہے۔ یعنی ایک طرف پاکستان فوج کا سربراہ آفیشلی ریٹائر ہو چکا ہے اور ان کی جگہ اس وقت کسی نے نہیں لی، اور دوسرا یہ کہ جو 27ویں آئینی ترمیم، وہ ترمیم جو کہ بقول پاکستانی میڈیا اور دنیا بھر کے اخبارات، رسائل اور جرائد کے عاصم منیر صاحب ہی کی خواہش پر لائی گئی تھی، اس کے نتیجے میں جو نیا آفس چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا گیا، جس کی سربراہی انہوں نے کرنی ہے، اور ان کے ماتحت پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس، پاکستان فوج کے علاوہ ہوں گے، وہ ابھی تک مکمل نہ ہو سکا۔ اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے تحت پاکستان کی اسٹریٹجک کمانڈ کا بھی فیصلہ ہونا تھا، کیونکہ اسٹریٹجک کمانڈ کا ایک نیا 4 اسٹار جنرل بھی اپوائنٹ ہونا تھا۔ لیکن چونکہ فوج کے سربراہ کی ابھی تک تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، تو وائس چیف آف آرمی سٹاف جو ایک اور 4 اسٹار جنرل ہوں گے، ان کا نوٹیفیکیشن آنا ناممکن ہے۔ اور اسی طرح جو جو اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ ہوں گے، ان کا نوٹیفیکیشن، وہ بھی ایک 4 اسٹار جنرل ہوں گے، وہ بھی ابھی نہیں آیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ٹیکنیکلی پاکستان فوج کا باقاعدہ کوئی سربراہ نہیں ہے۔ ہاں، ہماری چین آف کمانڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ہے، میرا نہیں خیال، لیکن جو آپ کا ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اس وقت موجود نہیں ہے، آئین اور قانون کی روح سے، اور اسپیشلی اس آئینی ترمیم کے تحت جو کہ حالیہ دنوں میں ریاستی جبر کے تحت منظور کرائی گئی۔ اور ایک اور یہ کہ چونکہ ابھی بڑی کی اپوائنٹمنٹس پر لوگ نہیں موجود، یعنی نہ آپ کے وائس چیف آف آرمی سٹاف سامنے ہیں، نہ ہی آپ کے اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں، یقیناً وہ بھی محفوظ ہیں، اور یقیناً وہ بھی ایک باقاعدہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت ہیں۔ لیکن اس نئی آئینی ترمیم نے جو نیا سسٹم سامنے متعارف کرانے کی کوشش کی ہے، جو اس وقت مکمل طور پر نامکمل ہے، اس کی غیر موجودگی میں یہاں پر یقیناً کچھ کنفیوژن کم از کم آئینی حوالے سے موجود ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت جو ہمارا نیوکلیئر ایسٹس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سربراہ ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ پاکستان فوج کا سربراہ بھی ٹیکنیکلی اس وقت موجود نہیں ہے۔ یہ تبھی ہوں گے جب وہ نوٹیفیکیشن آئے، جس کے بارے میں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، دنیا بھر کا میڈیا اب اس پر بات کر رہا ہے۔ اور پھر آج خواجہ محمد آصف نے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ بام شیل پھاڑا کہ جس کے ذریعے میرے خیال میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کافی زیادہ امبیرس کر دیا۔ امبیرس یوں کیا کہ دیکھیے، ایک شخص کی ایما پر ایک آئینی ترمیم لائی گئی، یعنی پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑا گیا، پاکستان کی عدالتوں کو فتح کیا گیا، پاکستان کے اداروں کو فتح کیا گیا، لیکن جب وقت آیا اس شخص کو وہ انعام دینے کا، تو اس میں دیری کر دی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہیں بنے گے، وہ بنے یا نہ بنے، ابھی اس میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے۔ ایک یہ کہ اگر وہ دوبارہ، اگر ان کا نوٹیفیکیشن آتا ہے، یعنی اگر عاصم منیر صاحب کا بطور چیف آف ڈیفنس سٹاف نوٹیفیکیشن آتا ہے، تو وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی سے دوسری مرتبہ واپس آئیں گے۔ یاد رکھیے کہ جب وہ چیف آف دی آرمی سٹاف
ان کی تعیناتی ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ ایک بہت بڑا کنٹروورشل فیصلہ تھا. اس وقت بھی ان کے اوپر یہ الزام لگ رہا تھا کہ یہ تو ریٹائرمنٹ میں تھے، ان کو ریٹائرمنٹ سے واپس لایا گیا. اور ایک مرتبہ پھر اگر یہ واقعی ہوا، اگر یہ نوٹیفیکیشن آیا، تو اس کے نتیجے میں ایک ریٹائرڈ پاکستان فوج کے فیلڈ مارشل پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز بنیں گے. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے کمانڈ آپ کس طریقے سے ایسرٹ کرتے ہیں. آپ ہمیشہ سے کمانڈ اپنی، آپ کے پاس جو، یعنی جو آپ اپنے ساتھ ایک بیگیج لاتے ہیں، قانونی حیثیت لاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اپنی کمانڈ کو ایسرٹ کرتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص کے ساتھ یہ ایک بیگیج لگ جائے کہ جی یہ تو ریٹائر ہو چکے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو لایا گیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ اتنے ہی طاقتور فوجی سربراہ ہوں گے جو اس سے پہلے تھے؟ میرا نہیں خیال. دوسرا، یہاں پر ایک تو اس کی وجوہات ہر طرف، ہر قسم کی کہانیاں جو ہے آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ کچھ سچی کچھ جھوٹی ہر قسم کی خبریں ہیں. میری بھی انتہائی مستند ذرائع سے بات ہوئی جو کہ پاکستان فوج کے بہت قریب ہیں، اس کا حصہ رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو کنفیوژن بنایا جا رہا ہے کہ جی ان کو شاید نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی اور وہ آرمی چیف ہیں، یہ غلط ہے. کیونکہ جو نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہ پڑتی اس صورت میں کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم نہ منظور کی جاتی. اب جبکہ آئین کو تبدیل کیا جا چکا ہے تو اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ کنکرنٹ چیف آف دی ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور چیف آف دی آرمی سٹاف بھی ہوں گے، تو ایک نوٹیفیکیشن آئے گا، اس کے بغیر وہ یہ کمانڈ نہیں لے سکتے. تو ایک تو یہ بات کہ چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر یہ آئیں گے تو ان کے نیچے ماتحت ایک وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی آئے گا جو ایک اگین 4 اسٹار جنرل ہوگا. اور اب جو میرے ذرائع ہیں وہ بھی یہی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، جو کہ باقی ہمارے دوست بھی بات کر رہے ہیں، کہ 2 آفیسز پر اس وقت تھوڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پسند کے جرنیلوں کو ان 2 اہم آفیسز میں لانا چاہتے ہیں، یعنی وائس چیف آف دی آرمی سٹاف اور جو اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ ہیں ان کے 2 4 اسٹار جنرلز کو وہ لانا چاہتے ہیں اپنی من پسند کے. لیکن جو نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز، ان کی جانب سے بہت زیادہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی پسند کے 2 جرنیلوں کو ان اہم عہدوں پر ان کی تعیناتی کی جائے. ان کے نام بھی گردش میں ہیں لیکن میرا نہیں خیال یہ قبل از وقت ہے. لیکن 2 نام بالکل واضح طور پر لیے گئے ہیں جو کہ نواز شریف کی چوائس ہیں، لیکن جو جی ایچ کیو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو یہاں پر بات پھنسی ہوئی ہے. لیکن اس بات کے پھنسنے یا پھنسائے جانے، ابھی اس کے پیچھے سیاست بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میری رائے میں شاید جو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو بھی جائے لیکن شاید فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے ہاتھ کر دیا ہے. کیونکہ دیکھیے شہباز شریف چلے گئے، ان کی کمر میں اچانک درد شروع ہو گیا، یعنی وہ بحرین کے دورے پر گئے، پھر اچانک بحرین سے وہ اسٹریٹ لندن چلے گئے، وہاں پر وہ اپنا علاج کرانے گئے ہیں. اور جو خواجہ آصف ہیں یعنی ڈیفینس منسٹر، وہ چلے گئے جرمنی. جرمنی میں کہتے ہیں کہ وہ 1 ہفتہ اور رہیں گے وہاں پر. جبکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں 2 قسم کی اطلاعات ہیں. جو رفتار نامی ایک چینل ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پر 1 لائنر کلیم کیا ہے کہ شاید شہباز شریف نے اپنا سٹے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. جبکہ ایک اور جو پاکستانی حکومت ہے یعنی شہباز شریف کی کابینہ کے اراکین ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ یعنی آج ہی کے دن، یعنی پیر کے دن ہی شاید وہ واپس پاکستان آ جائیں. لیکن اب تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ شہباز شریف لندن سے روانہ ہو چکے ہیں. اب اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. ایک تو اس کے اندر سیاست ہے، میرا خیال ہے کہ بہت بڑی سیاست ہے، اور یہ سیاست پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے. کیونکہ دیکھیے پاکستان کی ٹاپ پوزیشنز پر اس وقت جو کمانڈرز ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں، چاہے وہ عاصم منیر ہوں یا کوئی بھی ہوں. لیکن ان پوزیشنز پر کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے تھا. کیوں اس میں اتنی دیری کی گئی؟ وہ ظاہر ہے میں نے جس طرح سے کیا کہ اس کے اندر سیاست آڑے آ گئی. اور ایک مرتبہ پھر میں نے کل اپنے بلاگ میں ذکر کیا تھا کہ چونکہ مسلم لیگ نون کے پاس اب ایک ایسی اکثریت آ گئی ہے پاکستانی نیشنل اسمبلی میں کہ ان کے اوپر پیپلز پارٹی کی بیساکھی ان کو اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تو اس لیے وہ زیادہ بارگیننگ کریں گے. اور آپ دیکھیے آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ نواز شریف نے بارگیننگ شروع کر دی ہے. اور اس بارگیننگ میں نواز شریف چاہے آخر میں عاصم منیر صاحب کی چوائس کے ساتھ ہی چلیں، لیکن میرے خیال میں اس کے نتیجے میں عاصم منیر صاحب اگر اپنی پوزیشن سنبھالیں گے، یعنی اگر وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بنتے ہیں، تو ایک تو ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بنے ہیں تو وہ زیادہ اتنے طاقتور نہیں ہوں گے. اور نواز شریف کیوں ان 2 کی آفیسز میں اپنے لوگ لانا چاہتے ہیں، یعنی وائس چیف آف آرمی سٹاف اور
جو اسट्ریٹجک کمانڈ کے سربراہ ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ دنیا کی نظر کس کے اوپر سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ پاکستان کے ان طاقتور افراد کے جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ایک پاکستان فوج کا سربراہ جو انتہائی طاقتور ہوتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہی سربراہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس میں جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جب 27ویں آئینی ترمیم میں یہ بات ڈالی گئی کہ پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کو چیف آف ڈیفنس فورسز کے ماتحت بنایا جائے گا، تو اس پر ایک تو ان دونوں جو سروسز ہیں اس میں جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ کافی ریزنٹمنٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی آئینی ترمیم کی ہی نہیں گئی۔ یہ کہہ دیا گیا کہ جی یہ ان کے ماتحت آئیں گے، لیکن ان اداروں کے لیے خصوصی جو کوئی لیجسلیشن ہونا باقی تھی وہ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے کچھ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی شاید مزید لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ تو گویا جو 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرامہ رچایا گیا اور جس شرمناک طریقے سے اس کو منظور کیا گیا، جس پر کہ یونائٹڈ نیشنز بھی اعتراض اٹھا رہی ہے، جس کو آج پاکستان نے ریجیکٹ کیا ہے، لیکن اعتراض ہر طرف سے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ ہر ایک کو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک تو پاکستان کے دو اہم ترین آفیسز کو پاکستان ہی کے قانون سے بالاتر کر دیا گیا ہے، یعنی پاکستان کا قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور دوسرا یہ کہ ان کی بالکل مرضی و منشا کے مطابق ان کو استثناء بھی دے دیا گیا اور ان کو ہر قسم کی وہ مراحت دی گئی جو وہ چاہتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر عاصم مجیر صاحب کا نوٹیفیکیشن ریٹائرمنٹ کے وقت آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اعلیٰ ترین ملٹری اپوائنٹمنٹس میں میرٹ کا دوسری مرتبہ قتل ہوگا، یعنی اس سے پہلے بھی ہوا تھا اور یہ ایک مرتبہ پھر ہوگا، جس میں کہ بہت اچھے ہمارے جو کیریئر جنرلز ہیں ان کا جو کیریئر ہے وہ بیچ میں فل سٹاپ لگ جائے گا اس کے، اور وہ ختم ہو جائے گا، جو کہ میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ بھی فیئرنیس ہے۔ اگر پاکستان کی فوج کے اندر ایک میرٹ بیس سسٹم ہوتا تو کبھی یہ بحث ہوتی ہی نہ کہ نواز شریف کس کو لانا چاہتے ہیں اور شہباز شریف کس کو لانا چاہتے ہیں، یا پاکستان فوج کے سربراہ کس کو لانا چاہتے ہیں، بلکہ اگر پیور میرٹ کے اوپر پروموشنز ہوتی تو آج ہم یہ بحث بھی نہ کر رہے ہوتے، اور شاید آج اب تک یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہوتا، اور یہ خطرناک خلا جو اس وقت پاکستان کے پورے سیکیورٹی سیٹ اپ میں پیدا ہو چکا ہے یہ نہ پیدا ہوتا۔ دیکھیے پاکستان ایک مشکل نیبرہڈ میں ہے، پاکستان کو ہر قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور اس دوران میں اگر کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے جہاں پر کہ ملٹری کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر ملٹری کا سربراہ نہیں ہوگا تو فوج کس لیول پر لڑے گی؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ اہلیت نہیں ہے، اہلیت 100% ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ہمارا کمانڈ سٹرکچر موجود نہیں ہے، وہ بھی موجود ہے، لیکن جب سربراہ نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ تو میرے خیال میں پاکستان ایک انتہائی مشکل جو ہے چوراہے پر آن کھڑا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کی گندی سیاست، جس میں کہ پاکستانی جو ہمارے یونیفارم کے سیاستدان ہیں اور بغیر یونیفارم کے سیاستدان ہیں، ان کی گندی سیاست نے پاکستان کو ایک ایسے چوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کرائسس سے کم نہیں ہے کہ جب آپ کی ٹاپ پوزیشنز پر جن لوگوں کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں، ان کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ جلد از جلد جتنا اس معاملے کو حل کیا جائے اتنا بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان کے لیے اوور آل اس کے اندر مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب پاکستان اس خطے میں، آپ دیکھیے کہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، سب کو معلوم ہے کہ تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں اور بہت زیادہ جنگی کیفیت ہے، اور آج واشنگٹن پوسٹ میں ایک خبر بھی آئی ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بات کا جائزہ لیا ہے، جس کا میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں، بہت سارے دوست میرے تھے اتفاق بھی نہیں کرتے، لیکن آج واشنگٹن پوسٹ میں یہ خبر سامنے آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے بھارت اور افغانستان کے طالبان حکومت قریب آئے ہیں تو پاکستان میں کافی لوگ کنسرنڈ ہیں، ان کو کافی زیادہ تشویش لاحق ہے۔ ایک فارن آفس کے کوئی آفیشل ہیں، انہوں نے نام نہ بتانے کی شرط پر واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ پاکستان میں بڑی گہری تشویش ہے، جتنا جتنا بھارت طالبان حکومت کے قریب جا رہا ہے اتنی اتنی پاکستان کے اندر تشویش بڑھ رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ویسے تو پاکستان اور طالبان اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات، اور پھر بھارت اور افغانستان کے تعلقات میں پاکستان کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی سیکیورٹی کرائسس نہ بنائے، لیکن پاکستان میں یہ جو ان ایز نظر آ رہا ہے
یہ بھی پاکستان کا اپنا اس میں کافی بڑا قصور ہے، کیونکہ میں شروع سے پاکستان کی فورن پالیسی کا بہت بڑا کرٹک ہوں۔ یہ ری ایکٹیو موڈ میں چلتی ہے، یہ پرو ایکٹیو ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے آج ایران، یعنی پہلے افغانستان نے کیا کیا کہ پاکستان سے انہوں نے کہا ہم ادویات بند کر رہے ہیں، ٹریڈ ویسے ہی بند ہے، پاکستان کو ہر سال کم از کم 1 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا۔ یہ جو اس وقت ٹریڈ بند ہے اس کی وجہ سے نقصان پاکستان کا ہے 1 ارب ڈالر کا، جبکہ پاکستان جب آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالر کا قرضہ لیتا ہے تو پاکستان میں ہمارے وزراء شادیانے بجاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر 1 ارب ڈالر کا کاروبار پاکستان کھو رہا ہے، لیکن یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خون اور کاروبار کو موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ تو سفارتکاروں کا کام ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کریں اور وہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ ہر ایک چیز ایک عسکری زاویے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہر ایک چیز کا حل عسکری زاویے سے نکلنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو پاکستان کی اس وقت فورن پالیسی ہے اس میں طالبان کو 100% مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ وہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں جس چیز کے حق میں ہوں وہ یہ کہ پاکستان کی انگیجمنٹ جاری رہنی چاہیے تھی، پاکستان کی تجارت بھی جاری رہنی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو بھارت کے ساتھ انہوں نے حالیہ دنوں میں $100 ملین کا ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت بھارتی کمپنیاں افغانستان میں دوائیوں کی فیکٹریاں لگائیں گی۔ اسی طرح آج افغانستان کے ساتھ اب ایران کی حکومت نے بھی معاہدہ کیا ہے، ایران کے صنعت کار بھی اب افغانستان میں جو دوائیاں ہیں ادویات بنانے کی فیکٹریز لگائیں گی، جبکہ پاکستان کا جو کاروبار ادھر جاتا تھا، یعنی پاکستان افغانستان کی اپنی جو میجورٹی ان کی ادویات کی ضروریات تھی وہ پاکستان سے پوری کرتا تھا، اب وہ پوری نہیں ہوں گی۔ پاکستان نے ایک بہت بڑی مارکیٹ کھو دی، پاکستان کی بہت ساری اشیاء نے اپنی مارکیٹ کھو دی، اپنا اثر کھو دیا، اور حاصل کیا کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف یہ کہ ایک ایسی فضا بن گئی جو کہ کسی بھی وقت ایک نئی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر حالات سازگار نہیں ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں یا وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو۔ آج بلوچستان میں 7 واقعات ہوئے ہیں، 7، جن میں کہ سب سے بڑا واقعہ نوکنڈی میں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ایک حملہ ہوا، BLA کے حملہ آور تھے، وہ 4 تھے، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، ان میں سے ایک سوسائڈ بامبر تھا۔ بالکل وہی طریقہ اپنایا گیا جو بنوں اور پشاور میں دیکھا گیا تھا، کہ پہلے ایک سوسائڈ بامبر ہے اور اس کے بعد پھر حملہ آور اس کے اندر داخل ہو گئے اس کمپاؤنڈ کے اندر۔ لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ تمام جو حملہ آور تھے کم از کم 3 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، جبکہ ایک سوسائڈ بامبر تھا، ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا یا ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور BLA نے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کی ہے۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور پھر مختلف علاقوں میں بلوچستان کے بم کے حملے ہوئے ہیں، جس میں کہ یہ شکر ہے کہ کسی کی جان نہیں گئی، لیکن یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں بھی اگر حالات ایک طرف لا اینڈ آرڈر کے برے ہیں تو ساتھ ہی سیاست بھی، یعنی ایک مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہم نے انجینئرنگ ہر طرف شروع کی ہوئی ہے، ہم نے انجینئرنگ عدالتوں میں بھی شروع کر دی، نئی انجینئرنگ کے ذریعے نئی عدالت تخلیق کی گئی، ایسی عدالت کے جس کے اوپر دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ یہ عدلیہ کے معیار پر پوری ہی نہیں اترتی۔ اور پھر ہم نے آئین میں ایسی ترامیم کی کہ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ یہ آئینی ترامیم فوج کے تسلط کو بڑھائے گی پاکستان پر، اور وہ ٹھیک نہیں ہے جمہوریت کے مستقبل کے لیے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ خیبر پختونخوا میں ایک منتخب حکومت، وہاں کا ایک منتخب وزیر اعلیٰ، جس کا نام پاکستانی حکومت نے ECL پر ڈالا ہوا ہے، جس کے ساتھ جس لیول کی ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے، یہ کم از کم میں نے حالیہ تاریخ میں بہت کم دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن 4.5 کروڑ پاکستانیوں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ کی جائے۔ لیکن اس کے باوجود وہ شخص قانون آئین کا راستہ نہیں چھوڑ رہا، وہ 7-8 مرتبہ اڈیالہ گیا، وہاں پر اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، وہ اس کا حق ہے، قانونی حق ہے، عدلیہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے، لیکن اس کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں، اب خبریں یہ ہیں، اب جو حکومتی وزیر ہیں ان کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے، جس طرح بیرسٹر عقیل کا یہ بیان سامنے آیا کہ جی ہم بڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا پر گورنر راج لگا دیا جائے۔ اگر خیبر پختونخوا پر گورنر راج لگانے کی کوشش کی گئی، یاد رکھیے کہ میرا خیال ہے کہ یہاں سے ایک ایسی آگ اٹھے گی کہ یہ فوج صاحب کو نہیں ختم کر پائیں گی۔ ہم بلوچستان میں جو بقول ہمارے انٹیریئر منسٹر کے ایک تھانے دار کی مار ہے اس کو ختم نہیں کر پائے، اور وہ روزانہ جس طرح آج ہم نے نوکنڈی میں دیکھا اس قسم کے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں جو کہ سب سے زیادہ ملٹرائز صوبہ ہے، یاد رکھیے اگر پاکستان میں کسی بھی صوبے میں سب سے زیادہ اسلحہ موجود ہے تو وہ خیبر پختونخوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں کے لوگ اسلحہ رکھتے نہیں ہیں بلکہ اسلحے کا استعمال بھی جانتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر اس قسم کی کوششیں کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ آلریڈی اس صوبے کے ساتھ انتہائی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، انتہائی۔
اور اگر یہ بھی کیا گیا تو یہ انتہا ہو جائے گی، اور شاید معاملات ایک ایسی طرف چل پڑیں کہ جو کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے، اور ایک ایسا مسئلہ بن جائے گا کہ جس میں کسی کو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہوگا۔ اور خدا کرے کہ پاکستان کے ان جو ہمارے لیڈران ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، میں ان کو لیڈر نہیں مانتا، میں ان کو سیاستدان مانتا ہوں، جو سیاست کر رہے ہیں پاکستان کے قومی مفادات کے اوپر، یہ سمپل سیاست ہو رہی ہے پاکستان کے قومی مفادات کے اوپر، جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ سب سے بڑا خطرہ کون ہے، اس کا نام لیجئے، کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔